دوستوں آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا کا واسطہ آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چینی پر پڑھ دو یا پھر ایک چھوٹا سا صدقہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ کر دو، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ شعبان کا مہینہ نصیبوں کو لکھوانے کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خدا کی قسم ایک ایسی خاص اور بابرکت رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو لوگ زندگی گزاریں گے، جو لوگ زندہ رہیں گے، اب جن کی موت واقع ہو جائے گی، ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ دو۔ یا اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور اس کی برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ وہ ذکر ہے جو سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کو ماہ شعبان کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں اور آپ کے گھر میں پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ آسمان سے برکتیں، رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ تو دوستوں، اگر بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں، بگڑے نصیب بنانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی یا من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد میری بھی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کے اس دن کو معمولی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کریے گا۔ جس نے بھی اس دن کو معمولی سمجھا، یقین کرو پورے سال کی پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کی کامیابی، پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس عمل کو آپ لوگ خدا کا واسطہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، کیونکہ جب ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آتی ہے نا، جسے 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس دن کے اندر رحمتیں، برکتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل پڑھنے کے بعد رب سے رب کی شان کے مطابق مانگنا، اپنی حیثیت کے مطابق سوال مت کرنا۔ اللہ والوں، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے،
آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خاص ترین اور سب سے بہترین وظیفہ ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ بس خلوص نیت کے ساتھ رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج کل شیئر کرنا بہت آسان ہے، ایک دو بٹن دبائیں تو ہزاروں لوگوں تک میسج چلا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، کسی ایک نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا، کسی ایک نے بھی اس عمل کو کر لیا تو آپ کی پوری کائنات ہی بدل سکتی ہے، پوری کائنات پلٹ سکتی ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اور اللہ والوں، اگر آپ کا یہ چھوٹی سی جو نیکی ہے، جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ صرف شیئر کرنا ہے، اللہ والوں کسی کی مشکل حل ہو گئی نا تو یقین کرو رب آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخیں 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ پہلے لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے، پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان الرحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں،
جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والو اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کو بنوانا چاہتا ہے، کوئی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھو اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہو، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کسی کے اندر چاول میں کنکر نہ ہو یا کچرا نہ ہو، صاف کر کے لیے گا۔ بے شک ٹوٹا ہوا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو ایک مٹھی لیں، کٹوری میں رکھ کے اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد
یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے،
जिसे आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये वाली आयत, इसे आयत करीमा कहा जाता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इदराक दिलाया कि ये जो आयत है, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत यूनुस है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत को नहीं पढ़ते तो क़यामत के दिन यानी हशर के मैदान जब लगेगा तो आप मछली के पेट से ही निकलते। यानी इसका मकसद ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हिकमत ये थी कि आपको अल्लाह पाक मछली के पेट से आज़ादी नहीं देता। और ये जो कलिमात हैं ये अल्लाह पाक को इतने पसंद हैं कि जब अल्लाह पाक इसके विर्द सुनते हैं, जब वो सुनते हैं कि कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो जाते हैं। इतना राजी होते हैं कि फिर बंदे को नवाजा जाता है, और फिर बंदे को इतना नवाजा जाता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है। अल्लाह पाक जब मेहरबान होता है तो कितना मेहरबान होता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस मुबारक तस्बीह को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दो बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने आयत करीमा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 100 बार यानी एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अलिफ लाम मीम का अमल वजीफा पढ़ना है। अलिफ लाम मीम को आपने आखिर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है देखिए, हर एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर करके या भगा भगा कर मत देखा करें, क्योंकि जब कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी तो अल्लाह वालों आपको फायदा कैसे होगा। अगर आप लोग अल्लाह पाक के कलाम से उकता जाएंगे तो अल्लाह वालों फिर रब्बुल आलमीन भी आपकी फिक्र नहीं करेगा। इसलिए कहता हूँ एहतराम बहुत जरूरी है। तो अल्लाह वालों आपने आखिर में अलिफ लाम मीम पढ़ना है, और ये बड़े ही खास और अनमोल आयात हैं। ये वो अल्फाज हैं, ये वो कलिमात हैं जिससे आप लोग अगर अल्लाह पाक को पुकारेंगे तो रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजिरियों को कबूल मंजूर फरमाएंगे और हर दुआ को मुसल्ला छोड़ने से पहले कबूल मंजूर फरमाएंगे। चावल पे देखिए ये अमल पढ़ा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। चावल जो आपने अपने सामने रखे हैं उस पर आपने दम करना होगा। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। अलिफ लाम मीम, ये एक बार हो गया। अलिफ लाम मीम, ये दो बार हो गया। अलिफ लाम मीम, ये देखें तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने पढ़ना है, और चावलों पर फूंक मार दे, चावलों पर दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब देखें दुआ अच्छे अंदाज में करनी है। पहले मैं आपको दुआ के मुतालिक बता दूं, फिर बताऊंगा चावल कहाँ रखने हैं। पहले दुआ समझ लें। देखिए दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। अब रब्बुल आलमीन से इनामात मांगने का वक्त है, अब अल्लाह पाक से दुआएं करने का वक्त है। तो दोस्तों दुआ बड़े अच्छे अंदाज में और महज़्ज़ब अंदाज में और अदब के दायरे में रहकर आप लोगों ने मांगनी है। अल्लाह वालों जितना मांगना चाहते हो मांगो, खुल डुल के मांगो। आज ये नहीं सोचना कि मैं 1-2 लाख मांगू, आज रब्बुल आलमीन से करोड़ों मांगो, अल्लाह पाक देगा। अल्लाह पाक हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन दुआ अच्छे अंदाज में सही तरह से करनी है। जल्दी जल्दी या रटी हुई दुआ या बेदहानी के साथ दुआ नहीं मांगनी। और दुआ मांगने का सही तरीका जो बताया अल्लाह वालों, ये बताया गया है कि अपने मुंह से बोले और कानों से सुन ले। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे मालिक मौला, ये मेरे मुंह से इतनी आवाज निकली और मैंने अपने कानों से भी सुन ली। इस तरीके से जब आप लोग दुआ मांगेंगे ना, तो आपको अपनी गलतियों के मुताल्लिक भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा मैं अदब से रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूं। तो इस तरीके से दुआ करनी है। अब चावलों का क्या करना है, देखें चावल को आप चाहे तो उबाल कर भी अपनी छत पे रख सकते हैं ताकि चुड़िया वगैरह उन चावलों को खा लें, ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी कि कच्चे चावल भी ऊपर रख दें, वो भी चिड़िया खा लेंगी। तो अल्लाह वालों इस तरीके से ये आपका अमल हो जाएगा। खुद खाना चाहते हैं तो अल्लाह वालों फिर उतना मजा नहीं आएगा, समझ रहे।
کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے. اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.